دا پرائس آف گریڈ۔ سلطنت نورانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک کچا سا گھر تھا جس کے کنارے گھنے درخت اور کھیتوں کی ہریالی تھی۔ اسی چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھی ماں اور اس کا جوان بیٹا آریان رہتے تھے۔ آریان ابھی جوان تھا مگر محنت کرنے سے ہمیشہ بچتا رہتا۔ وہ اکثر کہتا کہ جب کوئی اچھا کام ملے گا تب میں کروں گا، میں ایسے فضول اور اتنی زیادہ محنت والے کام نہیں کر سکتا۔ ماں دل سے چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا محنت اور ایمانداری سے کام کرے، مگر آریان کی سستی اور بہانے اسے ہمیشہ مایوس کر دیتے تھے۔ ہر صبح اس کی ماں جنگل کی طرف جاتی اور مختلف رنگوں کے پیارے پیارے پھول توڑتی۔ وہ ان پھولوں کو بڑی محنت اور احتیاط سے ٹوکری میں سجاتی تاکہ وہ خراب نہ ہوں۔ پھر وہ پھولوں کی ٹوکری لے کر محل کے قریب والے چھوٹے سے بازار جاتی۔ اس بازار میں اگرچہ چہل پہل ہوتی تھی مگر اس کے پھول بہت کم داموں میں بکتے تھے۔ وہ جو تھوڑے سے پیسے کماتی انہی سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی۔ ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب ماں خود کم کھاتی مگر بیٹے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی، لیکن جوان آریان کو اس تنگی اور ماں کی قربانیوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اکثر اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ تمہیں بھی کوئی کام کر لینا چاہیے، مگر وہ یہی کہتا کہ جب کوئی اچھا اور آسان کام ملے گا تب ہی کام کروں گا۔ ایک دن بوڑھی ماں حسب معمول اپنی پھولوں کی ٹوکری اٹھائے محل کے قریب والے بازار پہنچی۔ اس کی ٹوکری میں رکھے رنگ برنگے پھول اپنی خوشبو سے پورے بازار کو مہکا رہے تھے۔ اسی دوران بازار سے شہزادی جیسمین کا گزر ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان پھولوں پر پڑی تو وہ رک گئی۔ پھول اسے اتنے پسند آئے کہ اس نے فوراً خرید لیے، مگر بوڑھی عورت کی جھریوں بھرے چہرے اور تھکے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس کے دل میں ترس آ گیا۔ شہزادی نے نرمی سے پوچھا، تم اس عمر میں بھی کام کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ بوڑھی ماں نے آہ بھری اور آہستہ سے بولی، میرا ایک بیٹا ہے مگر وہ ابھی کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام ملے گا تب وہ کرے گا۔ یہ سن کر شہزادی کے چہرے پر ناراضی آ گئی۔ اس نے کہا، ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی تم اس عمر میں کام کر رہی ہو، اسے شرم آنی چاہیے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، اگر اچھے کام کی بات ہے تو اپنے بیٹے کو محل میں بھیج دینا، اسے وہاں کام پر رکھ لیا جائے گا اور اب سے تم آرام کرو گی۔ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ امید کے تھے۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ شہزادی کے حکم پر آریان کو محل میں کام پر رکھ لیا گیا۔ اب اسے ایسا کام مل گیا تھا جس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اسے بالکل ویسا ہی کام ملا جیسا وہ چاہتا تھا۔ محل کی عظمت، بلند مینار، چمکتی چھتیں اور خوبصورت باغات دیکھ کر آریان کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، واہ! ہر کمرے میں شان و شوکت، قیمتی قالین، روشن فانوس اور خوشبودار پھول تھے۔ آریان دل ہی دل میں حیران رہ گیا کہ ایسی آرام دہ زندگی کیا واقعی ممکن ہے۔ شروع میں تو وہ بہت خوش تھا مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں حسد پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہی حسد اسے چوری کی طرف لے گیا۔ پہلے وہ محل کے کچن سے چھپ کر مزیدار کھانے چرا کر گھر لانے لگا۔ جب اس کی ماں نے پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ یہ شہزادی نے دیا ہے، مگر اس کی لالچ بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد وہ خوبصورت کپڑے، پھر قیمتی برتن، گلدان اور چھوٹے زیورات بھی چرانے لگا اور انہیں بیچ کر پیسے کمانے لگا۔ ہر بار چوری کر کے اسے پہلے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ لالچ انسان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آخر کار ایک دن اس نے موقع پا کر شہزادی کا نہایت قیمتی ہار چرا لیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر لالچ نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ ابھی وہ باغ تک ہی پہنچا تھا کہ محل میں شور مچ گیا۔ حکم ہوا کہ کوئی باہر نہ جائے اور تمام ملازمین فوراً دربار میں حاضر ہوں۔ آریان بھی دربار میں پہنچ گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے اور جس نے ہار چرایا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی گئی۔ جب آریان کی باری آئی تو ہار اس کی جیب سے نکل آیا۔ سب حیران رہ گئے۔
وہ فوراً بادشاہ اور شہزادی کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے حکم پر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آریان کے لالچ نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اسے ایک ایسا موقع ملا تھا جو اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا، مگر اس نے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا، اپنی عزت، آزادی اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھ۔ اور یوں اس کہانی سے اسے سبق ملا کہ کبھی بھی لالچ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، چوری اور جھوٹ جیسی بری عادتوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے روزی کمانی چاہیے، کیونکہ یہی اصل سکون اور کامیابی ہے۔